अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम डॉक्टर हुमा मजीद है और मैं इत्तेफाक हॉस्पिटल लाहौर में ब्रेस्ट सर्जरी डिपार्टमेंट को चलाती हूँ और हम यहाँ पे तकरीबन पिछले 20-22 साल से काम कर रहे हैं। आज मैं आपसे जो बातें करने जा रही हूँ वो ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से कुछ ज़रूरी बातें हैं और कुछ हमारी इसी साइट पे इत्तेफाक हॉस्पिटल की साइट पे ही आपको कुछ और भी वीडियोस मिलेंगी जिसमें ज़रा डिटेल से हर चीज़ को बताया जाएगा। मैं आपको ये सब बातें इसलिए आज कर रही हूँ कि अक्टूबर का महीना सारी दुनिया में ब्रेस्ट कैंसर की आगाही का महीना है और आगाही हम क्यों देना चाहते हैं? आगाही हम इसलिए देना चाहते हैं सबसे पहले कि ब्रेस्ट कैंसर या छाती का सरतान जो है ये ना सिर्फ औरतों में पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा कैंसर है मगर दुनिया भर में जिल्द के बाद ये शायद सबसे ज़्यादा ख़तरनाक कैंसर जो कि लोगों को असर करता है और हमारे मुल्क में इस खित्ते में ये सबसे ज़्यादा कॉमन है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और जैसे कि बाहर के मुल्कों में जो वेस्टर्न वर्ल्ड में अमेरिका वगैरह और यूरोप में ये जो है अगर 50 और 60 साल के बाद ज़्यादा पाया जाता है तो हमारे यहाँ कम उम्र से इसका ख़तरा है। जैसे ज़्यादातर औरतें 40 और 50 के बीच में आती हैं, कई तो बहुत छोटी उम्र में भी आती हैं। उसकी बात भी हम करेंगे कि ऐसा क्यों है, मगर या हमारा ख्याल क्या है कि ऐसा क्यों है। आगाही इसलिए है कि पहली बात कि बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा पाया जाने वाला है। नंबर 2, आगाही इसलिए अहम है कि अगर हम इसको जल्दी पकड़ लें तो इसका इलाज जो है उससे आपकी जान बचना तकरीबन अगर 100% नहीं तो नियर 100% है। स्टेज 1 कैंसर की होती है कि जब सिर्फ छाती की हद तक गिल्टी हो कैंसर की, और अगर उसमें मरीज़ आ जाए और छोटी गिल्टी हो तो उसकी जान बचने का चांस जो है वो 90% से भी ज़्यादा है। और स्टेज 2 जो है उसमें वो ज़रा बड़ा हो जाता है, वो बगल में भी जा सकता है, 3 में वो बगल में ज़रूर होता है और स्टेज 4 में जो है वो सारे जिस्म में कहीं ना कहीं फैला हो सकता है। जो स्टेज 4 है उसके अंदर तकरीबन 10% की ख़वातीन बचती हैं। और जब हम ये बात करते हैं कि कितना अरसा में, तो अब हम 10 साल की बात करते हैं कि जब हम कैंसर का इलाज कर लेते हैं, हम 10 से कई जगहों पे 20 साल तक उनका फिर फॉलो अप होता है और उस टाइम तक हम ये देखते हैं कि किस खातून में कैंसर दोबारा बना या वापस आया। तो स्टेज 1 में जो आएंगे उनका इलाज जो है 90% से ज़्यादा अच्छा होगा और जो स्टेज 4 में आएंगे उनका उलट है, सिर्फ 10% से 15% औरतें बचेंगी। ये इसलिए आगाही बहुत ही ज़रूरी है। एक तो बहुत ज़्यादा है, दूसरा स्टेज पे डिपेंड करता है कि आप बचेंगे, कि आपका इलाज जो है उससे आपको फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। ये याद रखें कि अगर स्टेज 3 या 4 भी है तो इलाज करने से काफ़ी अरसे तक कोई शख्स ठीक रह सकता है। तो स्टेज 3 या 4 होने का मतलब ये नहीं है कि अब हम इलाज ना कराएं। इलाज हमारा ज़रूरी है और वो होना चाहिए ताकि आपको कई साल तक आप जो है आप एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये कि ये कैंसर जो है कैसे आता है। तो गिल्टी की सूरत में या छाती का कोई हिस्सा सख्त हो जाए उस तरह पता चलता है। निप्पल से अगर कोई डिस्चार्ज या मवाद खारिज हो, ख़ास तौर से अगर वो एक साइड से हो और ख़ास तौर से अगर वो पानी की तरह पीला या खून आलूद हो। इसके अलावा अगर आप जब अपना मुआयना करते हैं तो अगर आपको लगे कि निप्पल अंदर को खिंच रहा है या जिल्द के अंदर कोई खड्डा पड़ रहा है या वो अंदर को खिंच रही है, कभी कभार ये जिल्द में सोजिश की तरह भी आता है और कभी ये बगल में गिल्टी के तौर से भी नुमाया होता है। इन चीज़ों के ऊपर डिटेल में आपको वीडियोस और मिलेंगी। स्क्रीनिंग हम जब करते हैं आगाही की मुहिम में कि सब औरतें स्क्रीन कराएं तो 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जिनको कोई तकलीफ़ है, जैसे दर्द है, पानी निकलता है निप्पल से, गिल्टी है, जिल्द सूज गई है, छाती सूज के बड़ी हो गई है और आम तौर से कैंसर में दर्द नहीं होता। ये बहुत ज़रूरी बात है। अभी तक जबकि हम कई साल से बातें कर रहे हैं, बहुत सी ख़वातीन लेट आती हैं ये सोच के कि ये तकलीफ़ नहीं देता मुझे, इसमें कोई दर्द नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं दिखाने की। प्लीज़ ये याद रखें कि कैंसर ज़्यादातर
درد نہیں کرتا، اور درد وہ اسٹیج پہ کرتا ہے جب وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو اس لیے ہر وہ گلٹی جس میں کوئی درد نہیں ہے اس کو سادہ مت سمجھیں اور اس کو چیک اپ ضرور کرائیں. ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے اندر کوئی مسئلہ ہے اور وہ آ کے ڈاکٹر کو ملتے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کو کوئی مسئلہ بظاہر نہیں مگر وہ اسکریننگ کراتے ہیں. اسکریننگ کا لفظ ان لوگوں کے لیے کہ جن کو کوئی پرابلم نہیں ہے اور وہ پھر بھی اپنا ایک سالانہ معائنہ کرائیں. اب اس میں 20 سال کی عمر کے بعد ہر لڑکی کو خود کو چیک کرنا چاہیے تاحیات. 50 سال کی عمر سے اوپر یا جن عورتوں کی ماہواری بند ہو چکی ہے وہ کسی ایک تاریخ میں اپنے آپ کو چیک کرتی ہیں. ینگ لوگوں میں ضروری ہے کہ جس ماہواری کے فوراً بعد والے ہفتے میں خود کو چیک کیا جائے. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ 40 سال سے میموگرام اور الٹرا ساؤنڈ، جہاں میموگرام نہیں ہے وہاں پہ الٹرا ساؤنڈ کم از کم ضرور کرایا جائے سالانہ. اور جن لوگوں میں رسک زیادہ ہے ان کو ڈاکٹر کو بھی چیک اپ کرانا ہے. رسک کن لوگوں میں ہے؟ یہ موروثی ہو سکتا ہے. صرف 10% کینسر خاندانوں میں پایا جاتا ہے اور ماں باپ دونوں کی طرف سے آ سکتا ہے. 90% میں ہمیں کوئی رسک فیکٹر نہیں ملتا. آپ کو ایک اور ڈاکٹر اس بارے میں مزید ڈیٹیل سے بتائیں گی. پھر ہمارا جو امپورٹنٹ بات ہے کہ میں کچھ ان چیزوں میں بات کرنا چاہوں گی کہ جو لوگوں کے وہم میں ہے کہ ایسے ہے مگر اس میں حقیقت نہیں ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ اگر وہ اپنا میموگرام یا الٹرا ساؤنڈ کراتی ہیں اور اس کے اندر کوئی چیز آتی ہے اور ان کی رپورٹ کہتی ہے کہ یہ سادہ ہے، تو اس کو وہ سادہ ہرگز تصور 100% نہیں کر سکتے جب تک اس کی بایوپسی نہیں ہوتی. چھاتی کی ہر گلٹی 3 طرح سے چیک ہوتی ہے: میموگرام، الٹرا ساؤنڈ، معائنہ اور بایوپسی. بایوپسی کے بغیر تشخیص 100% نہیں ہے. بایوپسی سے بہت سے لوگ ڈرتے ہیں کہ جب بایوپسی کرائیں گے تو کینسر پھیل جائے گا، اور یہ اس بات کے اوپر میرے خیال میں جو میں نے اتنے سالوں میں دیکھا ہے منحصر ہے کہ آپ گھر پہ آپ کو ایک گلٹی ہے، آپ کو کچھ لگتا ہے ہم ٹھیک ہے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، اور آپ 2 سال کے بعد جا کے ڈاکٹر کو چیک کراتے ہیں جب درد ہونے لگی. اب جب بایوپسی ہوتی ہے تو اس کے بعد ڈاکٹر آپ کے مزید ٹیسٹ کراتا ہے اگر وہ کینسر ہے. جب وہ مریض ٹیسٹ ہوں گے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو کیونکہ پرانا ہو گیا تھا، کینسر جسم میں پھیل گیا. بات کیا مشہور ہو جاتی ہے کہ پہلے تو ٹھیک تھے، بایوپسی کرائی تو پھر جسم میں پھیل گیا. ایسا ہرگز نہیں ہے. اگر وہ جسم میں پھیلا ہوا ہے تو نظر آئے گا، اگر نہیں پھیلا تو نظر نہیں آئے گا. بغیر بایوپسی کے کوئی بھی کینسر کا علاج ممکن نہیں ہے. یہ بہت ہی ضروری بات ہے. دوسری جو میں نے بات کی کہ درد نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ سادی گلٹی ہے، وہ بھی آپ نے بہت دیکھنا ہے. ایک اور چیز جو لوگ بہت سمجھتے ہیں کہ اگر ان کے خاندان میں بیماری نہیں ہے تو وہ سیف ہے، یہ بھی ایک غلط کانسیپٹ ہے. جیسے میں نے کہا کہ 90% لوگوں میں کوئی فیملی ہسٹری نہیں ہوتی. ایک اور بات جو ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے بچوں کو دودھ پلایا ہے تو ان کو کینسر نہیں ہوگا. اس میں کچھ حد تک سچائی ہے مگر ہمارے ملک میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس کی ویلیو نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں بہت بڑی فیملیز ہوتی ہیں. بہتر یہ ہے کہ 30 سال سے پہلے بچہ ہو، چھوٹی فیملی ہو، بچوں میں گیپ ہو اور پھر آپ دودھ پلائیں 1 سے 2 سال، ہاں پھر تو ٹھیک ہے. مگر اگر آپ کے لگاتار بہت سی پریگننسیز ہیں، حمل ہو رہے ہیں اور بیچ میں آپ دودھ بھی پلا رہے ہیں تو وہ آپ کا ایکچولی رسک بڑھ جاتا ہے کیونکہ آپ کی بریسٹ کانسٹنٹلی ہر وقت اس پہ ہارمونس کا اثر ہو رہا ہے. بہت زیادہ بچے ہونے، لگاتار حمل اور دودھ پلانے کا پروسیس، اس سے آپ کا رسک گھٹتا نہیں ہے، بڑھ جاتا ہے. ہاں چھوٹی فیملی، مناسب وقفہ، کم از کم 6 مہینے دودھ پلانا، جو پلا سکتا ہے وہ 1 سال 2 سال بھی پلائے، اس سے ہر حالت میں آپ کو فائدہ ہوتا ہے. چوتھی چیز یہ ہے کہ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈیوڈرنٹ لگانے سے، یعنی جس سے پسینہ نہیں آتا، وہ اسپرے کرنے سے کینسر ہوتا ہے، یا بلیک رنگ کی برا پہننے سے. یہ سب باتیں ایسے غلط ہیں اور اس کی کوئی نوعیت خاص نہیں ہے، اس پہ کوئی حقیقت نہیں ہے. آپ جو ہے آپ اپنی صحت کا دھیان کریں، باقاعدہ ورزش کریں، وزن زیادہ نہ ہونے دیں، ہر مہینے خود کو چیک کریں، اور اپنے جب آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ فوراً بریسٹ سرجن سے ملیں. جن علاقوں میں ڈیڈیکیٹڈ بریسٹ سرجن نہیں ہے وہاں جنرل سرجن سے ملیں. گائنیکالوجسٹ جو ہیں وہ چھاتی کے امراض کی ماہر نہیں ہیں، جو تو بہت اچھی لائق خواتین ہیں اور جو حضرات ہیں جو گائنیکالوجسٹ ہیں ان کو تو معلوم ہوتا ہے بہت حد تک، اور وہ جلدی
ریفر کر دیتے ہیں. مگر کبھی کبھار ہم نے دیکھا ہے کہ اس غلط فہمی میں کہ مریض نے گائنیکالوجسٹ سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ ہاں یہ کچھ نہیں ہے، ایسے ہو جاتا ہے، اور وہ اسی غلط فہمی میں انہوں نے اپنا کوئی ٹیسٹ نہیں کرایا. یاد رکھیں بریسٹ کینسر یا کسی بریسٹ کی بیماری میں 3 چیزیں انتہائی ضروری ہیں: معائنہ کرنا، ڈاکٹر سے معائنہ کرانا، میموگرام الٹرا ساؤنڈ، اور بایوپسی جہاں پہ کوئی گلٹی ہو. اپنا خیال رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، اور تمام مرد حضرات کو بھی اس آگاہی میں شامل کریں، کیونکہ زیادہ تر چھوٹے شہروں سے، گاؤں سے مرد حضرات پہ منحصر ہوتا ہے کہ وہ اپنی عورتوں کو لے کے شہروں میں آئیں اور ان کا علاج کرائیں. جب ان کو آگاہی نہیں ہے اس چیز سے تو وہ جلدی عمل نہیں کر سکتے. خدا حافظ.